بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر دین دشمن لابیاں یہ بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑائیوں کی زیادہ تر وجہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپس میں کبھی مکالمہ ہی نہیں ہوا۔ اگر کبھی مکالمہ ہوا تو مناظرہ کی شکل میں ہوا ہے، جس میں وہ زور شور لگتا ہے۔ میری نیت تو یہی ہے، ارادہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، کہ کاش ہم اہل سنت و جماعت جو بریلی مکتب سے ہیں اور علماء دیوبند جو حیات النبی کے قائل ہیں، ان کے درمیان ممکن ہے اگر محنت کی جائے تو ان کا آپس کے اندر غلط فہمیاں دور بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی نے تو میری شفاعت نہیں کرنی نا جی، تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے انہی کی بارگاہ میں جھک جائے بندہ، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ درد لے کر آیا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے علماء بریلی اور علماء دیوبند ان کا آپس میں قرب ہونا چاہیے، بس یہ مختصر سی بات۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ ماہ میں سفر پہ تھا تو مولانا محمد سید اسد صاحب کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، جامعہ امدادیہ فیصل آباد بھی گیا ہوں، اور ہماری خواہش ہے کہ تجھ سے بھی ملے اور بیٹھ کر ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مولانا سے گزارش کی، 2-3 تاریخیں ہیں، اس میں سے آج کی تاریخ ہماری طے ہوگی۔ مولانا ماشاءاللہ وقت پر تشریف لے آئے۔ میں حضرت بہت لمبی بات تو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ گفتگو، یہ مجلس گفتگو کی نہیں ہوگی بلکہ ایک قسم کی بنیاد ہوگی، آہستہ آہستہ ہم چلیں گے، خواہ میں 4 سال لگ جائیں کوئی حرج نہیں، ہم اس کو نمٹائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بس 3 باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ محسوس بھی نہ فرمائیں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ اس سے بڑے ہیں۔ میری اپنی ذات اور آپ کی ذات کے حوالے سے پہلی بات، چونکہ ہم نے آئندہ چلنا ہے، ہمارا معاملہ صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریباً یہ 1 یا 2 ماہ قبل کی بات ہے، میرے پاس آپ کے کلپ پہنچا، جمعے کے خطبے کا تھا۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے چلنا ہے، میری آپ کی غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو بھی سے غلطی ہے، نہیں غلط فہمی چھوٹی ہے، آپ اپنا انداز دیکھ رہے ہیں، مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، کوئی مناظر اس سے کیا تاثر لیتا ہے؟ کیا کہا، الیاس گھمن یا الیاس گھمن صاحب؟ نہیں، الیاس گھمن صاحب کو بلایا انہوں نے، اور بعد میں فون آگے نہیں آ رہے، بس نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے آپ نے واقعہ کئی وجوہات ہوتی ہیں بندے کے، اس سے پہلے آپ ایک واقعہ اور بیان کر رہے ہیں، پھر واقعہ یہ بیان کر، اس کو سننے والا بندہ مجھے ملتا ہے نا کہ آپ نے تصور لینا ہو تو نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں نصرت تو بالرب، اب حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں، پھر دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں۔ میرا تشخص تو لوگوں نے کہا جی آپ دوڑ گئے، میں نے کہا میں تو کبھی نہیں دوڑتا، میں تو چلیں تو صحیح نا، میں رات وہاں ٹھہرا تو صحیح چلوں گا۔ اس پر تو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کہہ دیں میری غلطی ہے، اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم بات چلاتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا جو میرے بارے میں نیٹ پر آئی ہے نا جی، مولانا کا جمعے کا بیان ہے، جمعے کے دن کی بات ہے، اس کے بعد تاثر پھیلا ہے۔ آپ بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں جی، ہم نے جو کچھ کیا ہمیں آپ بتا دیں، میں آپ سامنے بیٹھا ہوں۔ چلیں، مسئلہ صرف معاملہ یہ کہ میں نے ایک آپ سے پروف پیش کیا ہے کہ آپ نے اس کے یوں فرمایا، بہرحال یہ تو پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں۔ میں بکٹی کا بندہ بلا لوں، پھر میں تو بلایا ہوا ہے۔ آپ ایک ذمہ دار ہیں، ہاں یارو کون سی حال کے بغیر کوئی علم نہیں سی کہ ذمہ داری پیش کرنی ہے، باقی ہے کہ پروف اسے پیش کر دیں گے۔ میں نمبر ملایا لیکن وہ لگا نہیں نمبر۔ دیکھو نا، 2 باتیں، وہاں کیپٹن علی ہے جو رینجر کا سربراہ ہے، وہ میرے گاؤں کا ہے، اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہے۔ کیپٹن علی جب میں بتا رہا ہوں،
اس نے کہا مولانا ہمارے قابل احترام ہے, ہماری برادری کے بڑے ہیں, لیکن حالات ایسے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. پابندی لگی. اب میں نہیں آیا, پابندی لگی نا, پابندی توڑ کر تو میں نہیں جاؤں گا نا. اس سے تاثر بندے کیا لیں گے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے. یہ چھوٹی آپ دیانتداری سے فیصلہ, حضرت آپ کا تو چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ نے فرمائی ہے, جس کے بارے میں چھوٹی اس کے لیے تو نہیں ہوتی نا. مطلب آپ جیسا بندہ بغیر تحقیق کی ایسی باتیں زود حصے ہیں آپ. نہیں. حساسیت کے زیادہ میں تو ہوں حساس, نہیں میں تو حساس ہوں, میں تو اعتراف کرتا ہوں میں حساس ہوں. جس بندے میں حساسیت نہیں ہوگی اس نے مسئلہ کا کام کیا کرنا ہے. نہیں مطلب یہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو اتنی غیر تحقیقی بات یوں نہیں کہنی چاہیے. میں ابھی آ رہا تھا حضرت, میری بات سن. یہی کیفیت اگر حضرت کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اپنے لیے برا محسوس کرتے. نہیں, ہوتا رہتا ہے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے بیٹے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. میں نے جو کچھ میرے خلاف ہوا ہے میں کبھی جوابی کارروائی نہیں, میں نے اور آپ نے میں چلنا تو کروں دونوں چلے حضرت. وہی تو پھر میں کہہ رہا ہوں بات وہی ہوگی. زیادہ سے زیادہ اب اس پر کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے اس پر. بھی کرم کیا, انہوں نے مجھ سے ٹائم کہا جی وہ آ رہے ہیں, آپ آئیں گے, میں کہوں گا جی. دوبارہ ٹیلی فون آ گیا کہ میں نہیں آ رہا, بس اتنی بات ہے نا. میں نے یہ تو نہیں کہا اس اب سے آپ پہلے نے کا کام کا واقعہ اس پر ہے, ساتھ حاشیے. دوسرا نہیں. ایک چلیں آپ واقعہ کی مرضی پہلے ہے جی. سنا رہے ہیں, ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں, اتنا چلو یہ آپ کی مرضی ہے نا جی. میرا خیال ہے ذاتیات پر آنے کی بجائے میں مسائل پر آؤں ہے. گا نا, جو آپ نے کہنا ذاتیات پر آیا, میں نہیں آؤں گا ذاتیات, لیکن جو مجھے تکلیف ہے مجھے تو وضاحت آپ سے لینی چاہیے نا. بہرحال میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, جو مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا میں نے ان کو کہہ دیا. یہ آپ اس کا کیا مطلب سمجھے تھے کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا, آپ یہ سمجھے تھے؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھو کہ میں نے آپ کا نام سنا میں اس لیے نہیں آ رہا تھا؟ نہیں یہ نہیں, آپ یہ سمجھے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مصروفیات. آپ نے کہا نا مانا وہی, جب میں یہ ہے کہ مجھے لوگ مسئلہ ہی کوئی نہیں. نہیں, مجھے لوگ دور دور سے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے نا. میں اس معنی پر تو اس اعتراض میں نہیں کر رہا آپ کہ کی لوگ ذاتی بلاتے توہین کیا ہو؟ نہیں, ہیں, ذاتی لوگ توہین بلاتے نہیں بنتی, نہیں. ہیں. آپ ایک واقعہ پہلے سنا کے ساتھ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں, سامنے کیا تاثر لے گا جی مولانا سعید اسد صاحب کا نام سنا اور مولانا صاحب نہیں آ رہے. مجھے تو آپ نے فون کیا تو میں نے کہا جی ویلکم, میں تو انکار نہیں کرتا. آپ دور کہتے ہیں, ہم نے استاد جی سے کہا ہے, انہوں نے مجھے دوڑ گئے ساری ویڈیو آ گئی. تو دنیا کا چھوڑ دیں, ہم بس یہی ہوتے ہیں نا وہ جو اردا گرد والے ہوتے ہیں نا, بیوروکریسی, کام گڑبڑ وہ کرتے ہیں. حقیقت کی بات ہے, بات حقیقت کی ہے. بیوروکریسی سے بات کو نہیں کہتے نا, بیوروکریسی افسران کو کہتے ہیں. یہ آپ کی حالی نہیں, ہم تو اب بھی اتنا احترام کریں, کبھی ہم نے حساسیت بولی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نہیں, اب نازک مزاج کہہ لیں, حساس کہہ لیں, میں ان باتوں کا تو انکار نہیں کر رہا, یا تو کہ میں انکار کر رہا ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے نا اس کو حوصلہ بھی میں اس سے ابھی جب چلیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم حوصلہ کتنا رکھتے ہیں. پہلی جس بات ملاقات کی میں وضاحت آپ نے نہیں, دیکھا نہیں. جس کی وضاحت ضروری تھی, میرا میں آپ سے پوچھتا زیادہ اچھا. یہ اچھا مشن چاہیے, اس مشن پر بات کریں. ورنہ میں کہہ رہا ہوں جو وضاحت مجھے آپ سے چاہیے تھی, میں آپ کی کمر کے پیچھے بات کرتا, یہ ٹھیک تھی. چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کے استاد ہیں نا مولانا مفتی طیب صاحب, ان کے سامنے کیس رکھ دیں گے. کون سا؟ یہی میں آپ سے وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ کیس رکھ لیتے ہیں. میں وضاحت تو دے رہے ہیں, آپ اس کا مطلب آپ میری وضاحت سے میں کچھ نہیں مطمئن, سمجھتا. سنیں نا جی, میں اس طرح پوچھ آپ میری وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں. میں نہیں, ٹھیک ہے. اطمینان کو چھوڑ اچھا, دیں. پھر میں نے دوسری کہا بات اس کا یہ, معنی کیا سمجھے کہ میں کیوں نہیں, آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتظام پابندی کیا میں آپ کا مرید ہوں. یہ وضاحت ہو رہی ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. یہ وضاحت نہیں, میں سنے تو صحیح نہیں, نہیں میں مرید تو نہیں, شاگرد ہوں میں نہیں. آپ کا. یعنی آخر ہم مخالف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا. آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے, لکھا ہے. میں جو کچھ آپ بارے میں کہوں گا, جو لکھوں گا, نہیں, آپ رکھیں گے وہ تو اس کا میں بھی جواب بہت دوں گا. کچھ ہوگا نا جی. میں کوئی ابھی انکار جب کر وہ رہا ہوں. سامنے آئیں گی چیزیں نا جی, میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کر کے نا یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا, میں کہوں جی آپ نے یہ کہا تھا. نہیں, یہ جو مسائل ہیں نا جس کی وجہ سے امت کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, مسائل کو ختم کریں. مولانا اس وقت ہم نے بات کرنی ہے نا, ہم شروع ہوں گے تو کریں شروع, اس کو اللہ کا نام لیں. یہ تو میں نے اور یہ جو فیصلہ ہے کہ آپ کی میں نے توہین کی ہے, یہ بالفرض مخالف تو ہوتا ہی, کون ہوتا ہے وہ. اگر ایسی بات ہے میں کہوں جی مجھے مرزیوں نے یہ کہا بھی کہا ہے, ٹھیک ہے. شیعوں نے یہ کہا, ٹھیک ہے یہ کہا ہے. وہابیوں نے یہ کہا, ٹھیک ہے یہ کہا ہے. اب دیکھو نا, وہ بھی تو کہہ رہا تھا نا میرے خلاف جی, تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے اس کا کام ہے. مولانا سعید اسد نے جھوٹ بولا ہے, نہیں جھوٹ بیٹھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کو بات میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے تاثر پھیل رہا ہے نا, میرے بارے میں پھیلا, ہم دونوں نے چلنا ہے.
تو بس میں نے چلیں بھکتی کا بندہ آگے کہا، چلیں نا۔ بھکتی کا بندہ کہہ جب رہا ہے ہم- کہ مولانا یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ میں نے آپ سے ڈیرا دو لفظ بھکتی بات کا پوچھی بندہ ہے، وہ آپ کی اس جماعت کا- وہ آپ کی جماعت کا بندہ ہے نا۔ میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں نے چھوڑیں صرف اس جو بات بات کو۔ آپ نے فرمائی نا، آپ اس کی وضاحت حضرت یہ پھر نہ چلنے والی بات ہے نا۔ چلیں گے، کیوں نہیں چلیں چلیں گے؟ پھر چلیں آگے آپ چلیں۔ اس کی دو لفظ جو بات، اس کی مراد آپ کی کیا تھی؟ میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ پابندی کی وجہ سے نہیں آیا، آپ کی وجہ سے نہیں آیا؟ نہیں، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، دور دور سے لوگ بلاتے ہیں۔ مناظرہ اس لیے نہیں ہوا آپ- کہ میں نے جانا تھا مولانا الیاس گھمن کی وجہ سے، وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں پابندی لگ گئی یا ان کو کوئی اپنی مصروفیت تھی، یا پتہ نہیں انہوں نے ٹائم بھی لیا کہ نہیں لیا۔ لوگ جھوٹ بھی بہت چلو، بولتے اتنا ہیں۔ کافی۔ ہاں جی، ہمیں اتنا کافی، یہ بات تو حل ہوگی، آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہیں 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 آ رہا، یہ کب کہا آپ نے؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے نہیں۔ کہا کہ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے ٹیلی فون پر کیا نا، یار اس طرح کے دلائل آپ دیں گے تو کیسے بات چلے گی؟ چھوڑو نا، بھی جھوٹ بولا سچ بولا ان کی بات ہے نا، آگے چلیں آپ۔ آپ کے کردار سے باہر ہو رہے ہیں، حضرت صاحب بہت نہیں اگر انہوں میرا خیال ہے آپ نے ان کو اس لیے بٹھایا ہے کہ تاکہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کیوں بٹھایا ان کو؟ نہیں، یہ تو خاموش ہے نا بیٹھے۔ ابھی بول نہیں رہے تھے، میں نے پوچھا بولنا تو ساتھ ہوں گے۔ میں تو نہیں، آپ پوچھوں گا بھی دیکھیں نہیں، آپ نے کیوں کتنے بٹھایا؟ آدمی ہیں۔ نہیں، میں نے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں بٹھایا، میں چلیں نے پوچھا آپ بات شروع کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں۔ نہیں، بات کرنے میں تو بات ایک میں درد کروں لے گا۔ کر آیا تھا۔ اچھا، ہم آپ کے درد کی قدر کرتے ہیں، ابھی درد تو شروع ہو گیا، میں کوئی انکار کر رہا ہوں، چلیں یہ تو جو آگے بات چلیں۔ کی وضاحت تھی، میں نے وضاحت، یہ بات تو طے ہوگی بھائی مولانا کے ڈر کی وجہ سے ہم یہ مسئلہ غلط ہے۔ چلیں وہ حضرت وہ سنا کرتے تھے نا، وہ پانی چمدانی، یہ تو ایسا مسئلہ ہے۔ اسی جاٹا سیدھا پانی چ مدانی دو دے تسی ویکھیا سارا دو دا کام ہے، ساڈا پانی مدانی والا ہے ہی نہیں، ساڈے تے خالد نہیں، چلو تسی اگے چلو نا۔ جی ہے کہ میں ایک پہلے عرض کر دوں، میں جب ہم چلیں گے شیطان اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑے حربے استعمال کرے گا۔ آپ کو بھی کچھ کہا جائے گا، مجھے بھی کچھ کہا جائے گا، ہمارے بارے پتہ نہیں جھوٹ بھی بولا جائے گا، افواہیں پھیلائی جائیں گی۔ تو یہ حوصلہ رکھ کر پھر انشاءاللہ آگے چلیں۔ انشاءاللہ۔ چلیں آگے جی۔ میں دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیوبندی بریلوی جتنے اختلافات ہیں، مثلا میں نے تو چند ایک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے، مثلا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نہیں میں سنا دیں، مولانا محمد قاسم نلوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس دہلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا زکریا کاندلوی، سیرت اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا خیر محمد جلندری، مفتی محمود، مفتی محمد شفیع، یہ میں نے 16 نام لکھے اکابر علماء کے۔ ہماری ان کی متبعین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے، تبلیغی جماعت ہے، وفاق المدارس ہے، اور میں نے سر 10 چند کتب لکھی ہیں، مثلا تحذیر الناس مولانا نلوتوی کی ہے، فتح رشیدیہ مولانا گنگوہی کی ہے، براہین قاطعہ سہارنپوری کی ہے، المحنت سہارنپوری کی ہے، حفظ الایمان بیان القرآن بیشتی حضرت تھانوی کی ہے، تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی ہے، فضائل اعمال شیخ زکریا کی ہے، فتح دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کی۔ میں نے چند ایک علماء کے نام لکھے ہیں، چند ایک کتب لکھی، کیونکہ ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں بس بنیاد بن جائے، یہ اکابر یہ کتب جن میں عبارت موجود ہے، آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے متبعین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے 100% اتفاق کرتے ہیں، ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر 3 مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پہلا، ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدعتی ہے۔ 2 الزام ہیں آپ کی طرف سے، اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا شرک اور بدعت والی، یہ گلی کوچوں میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے۔
یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں. ہم اس کو غور سے دیکھیں گے. اگر واقعی شرک ہوا، دینی کتب موجود ہیں، قسم کھانی نہیں چاہیے. اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ لے لان چھوڑیں گے، ورنہ میں تو چھوڑوں گا. اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے. علماء دیوبند کا آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا. ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے نا، میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ اچھا یہ کھڑے. یہ مجھے کہیں گے استاد جی اللہ تعالیٰ نے مسلک دی، عزت دا ذریعہ بنایا. میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو، میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے. بالفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی، سرکار نے شفاعت کرنی. تو میں سرکار کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا. اسی طرح جب شرک والے مسائل، اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کر لیں گے. بدعت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا، اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے. جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں ان عبارات پر گفتگو کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا. بس یہ تھی میری. میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا بات سمجھیں، میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی کافر جنہوں نے وہ کہتے ہیں، عبارتیں مسلمان. لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں میں نے تو نام لے دیے نا، میں نے مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سہارنپوری ہیں، وہ مولانا قاسم محمد نانوتوی حسین ہے، قاسم مولانا رشید احمد گنگوئی. صاحب ہیں. تو اس ظاہر کے ہے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا. یہ ہم تو سب کر رہے ہیں نا. جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت شاید کر مجھے رہی ہے، نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں کہ پوری کتاب کی جو بھی- کرتے ہیں اول تاخر. میں تو کہتا ہوں میں کروں جی. جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود، اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتویٰ ہی لگایا ہے. میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات یا میں مشکل نے نہیں بھی ہے صاف نا، صاف کہا گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں. ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ان چار کو کہتے ہیں. ہاں، ان چار پر تو فتویٰ لگا ہے نہیں. نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ان ہوں. چار آپ ان پر چار تو کو گستاخ کہتے ہیں، کافر چار کہتے پر ہیں. تو فتویٰ لگا نا، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے. ان چاروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کو مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے میں نے- بنیاد نہیں، بنائی. یہ نہیں گستاخ. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق عذاب. وہ تو اسی پر گیا نا. ہاں جی، بس میں تو کہ آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو. وہ تو سارا الکوکب الشعبیہ، سارے فتاوا شیخ، موجود میں ہیں. نے آپ سے بات کرنی ہے، ہماری بات آپ سے چلنی ہے. اس کو پھر آخر میں رکھیں گے. آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں، آخر میں نہیں، اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات، آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں، یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلیں جی، نہیں سمجھتے مسلمان، لکھ دیں. لکھیں گے جی، نہیں، لکھا ہوا ہے. لکھیں. ان چاروں کا نام، ان چاروں کا نام لے کر لکھ دیں. حضرت وہ نام لکھے ہوئے دے دیتے، نیچے یہ لکھ دیتے. جو نام لکھے ہوئے ان کے نیچے لکھ دیں جماعت اور نام. میری گزارش، میں آپ کو آتے ہی میں نے کہا تھا آپ ان سوال پر تو یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں نہیں. اگر پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی. یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈنگ بند نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا. پھر یہی بات ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ آپ میری باتیں آپ مکمل کر لیں. جو جذبہ انہوں نے ظاہر جی کیا یا نہیں ہوا؟ اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے. نیتوں پر شک نہ کریں.
वगरना आपको, एक मिनट बेटे आप जरा, ये तो हमारे साथी हैं, इन्हें नहीं मतलब नहीं, आप जरा, अभी तो मुज़ाकराना अंदाज चल रहा है, जब मुनाजराना शुरू होगा, आपने हजरत कभी किया ही नहीं मुनाजरा, तो फिर है ना मुनाजरा ये तो किया आप कह रहे हैं ना, हमारे इल्म में नहीं, हमारे इल्म में नहीं मैं तो कह रहा हूँ आपके इल्म में। जी, हम मेरे इल्म में। तालीमुल कुरान वजीराबाद ममातियों से 3 घंटे मैंने किया, उमर सदीक दौलता नगर गुजरात 2 घंटे मैंने उसे किस किया, मौजू पर था वो इबारात काबिर पे, ना, उमर सदीक के साथ, अकायद उलमा देवबंद पे, वीडियो 2 वो घंटे, तो अहले हदीस नहीं, अहले हदीस है, 2 घंटे की वीडियो मैं पेश करता हूँ। ये अपना कि नहीं हुआ, आपके इल्म में ना होना अलग बात है, मेरे इल्म में तो नहीं। मैं तो इल्म में लाना चाह रहा हूँ। वो आप दे देंगे, हम देख लेंगे। इसके अलावा हजरत मैं तो आज जियारत ही आपकी पहली बार कर रहा हूँ, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ मुनाजरे से भगाया है, आप छोड़ें इस बात को। हाँ, नहीं वो बुजुर्ग बोले हैं, हमने कोई बात की है, आप सुन तो आप जो शादी बोले मुझे नहीं। खुशी होगी, मैं मना नहीं करूँगा। नहीं, जब आपने ये लफ्ज फिर वो कहा शोर कि मैं शोर उनको मुसलमान एक बोलता रहे बाकी सुनते रहे, बोलना बोल रहे हम तो सुन रहे हैं। घबरा रहे हैं, दिक्कत देते हैं। इन्हीं नामों के नीचे दिक्कत है। मैं और कोई बात नहीं कहता, मैंने यही कहा कि आप देखिए शेख, मैंने तो नाम लिख कर दे दिए, वीडियो बनी है आपके, ये नाम है ना जी, आप इनमें से जिस वो सिर्फ चार जो हैं और बाकी जो उनके मुताबिक। मैं गुजारिश वही करूँ ना, एक मिनट बोलना, मैंने नाम लिख दिए ना, आप इन्हीं चारों का नाम, इनमें से मैं इन चारों को काफिर समझता हूँ, जो इनकी बात से मुत्तफिक है उसको भी समझ दस्तखत कर दे, अगली बात शुरू कर लेते। हाँ, मैं लिख देता हूँ, मैं हुस्सामुल हरमैन पर मेरा पूरा ईमान है। मतलब बात खत्म होगी ना, मैं तो कह रहा हूँ मैंने नाम लिखे है ना, वो आपकी मर्जी की इबारत लिखने का पाबंद मेरी तो मर्जी नहीं के है ना ना। लिखे, मैंने देखिए ना, गुजारिश आपको की है, कसर रह देखिए जाती एक बाकी, कोई मिनट, कसर रह मैंने जाती 16 नाम बाकी। पेश किए ना, एक मिनट, फिर शायद आप हजरत कहते हैं आप मैं मेरी- इनमें से 4 नाम है आप जिनको ना मेरी मैं, बात को समझ सके हैं, ना मेरे दर्द को आप समझ सके। दोनों समझा दें, फिर समझा ना कर देंगे ना, कर देंगे बात। वो मैंने जो तरीके तरतीब बयान की है, उस तरतीब के मुताबिक हम चलेंगे, ये भी आ जाएगी बात। ये हमने इसको बुनियाद बनाकर बात हजरत आगे आप शुरू कर मेहरबानी दी। करें, आप मेहरबानी करें, इस तरह की आपकी केसटें अगर लगा दें तो फिर नहीं नहीं, चार को भी काफिर समझता हूँ, आपने अभी कहा है, और आपने कहा इनके मुताबिक इनको ये 2 लफ्ज लिख कर दे दें, आप दस्तखत कर दे। बस, और तो कोई बात छोड़ नहीं। दें आपको, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से बुलाया है। वो तो खैर इन बातों को छोड़ो, फिर बात में होगी, अभी ये वक्त नहीं है, हजरत अभी तो है ये लफ्ज दो। नहीं छोड़े। शेख आप ये लिख दें, मैं इन 4 हजरात को और इनके मुत्तबीन को जो इनकी बारात से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता हूँ। अब दस्तखत ये है, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, तहरीर नहीं, करें, क्यों करूँ तहरीर में? तहरीर इबारात- करेंगे, मैं जो नहीं, कहूंगा मैं भी लिखूंगा, मैं दस्तखत करके दूंगा। मैं ये अपने कह रहा हूँ स्टैम्प कि लगा जिनकी दूंगा, ये लेकिन आप इबारात बिस्मिल्लाह हैं, पढ़ें। जिन पर मौलाना अहमद रजा खान ने फतवा कुफर लगाया है, मैं उसकी तायद करता हूँ। आप लिखते क्यों? लिखते क्यों नहीं? लिख भी दूंगा, मुझे लिखिए, क्या है, साइन लिख करो। दूंगा जी हाँ। मैंने नाम लेकर का उलझन नहीं है, ये 4 उलमा और इनके मुत्तबीन को जो उनकी बारात से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता या मैं- हूँ, ये दस्तखत कर दें लिख जिस जिसकी ये इबारात हैं, लिखिए, ये कागज मैंने, आप कागज रख दस्तखत फरमा दें। तसल्ली नहीं होगी। ठीक, लिखिए जी, नहीं नहीं यार, यही 4 उलमा के नाम लिख दें, 7 मुत्तबीन लिख दें। या देख लो। ठीक हो गया, ठीक। जी, दस्तखत कर उनके वो कुतुब का नाम लिख देते हैं। असल में यहाँ किसी को नहीं पता चलेगा आमदों की बारात कौन सी। आम आदमी को बताना भी तो नहीं है ना। लिख दें, किताबों के नाम लिखे नहीं, मर जाए कोई।
کوئی حرج نہیں جب نام اصل لکھ دیں، مصنف کا نام آ گیا. یہاں لکھ دیں بین القوسین، اب لکھ دیں گے تحذیر الناس اوپر آ جائے گی، حفظ المان ابراہیم قاطع ہو تو دستخط کر کے سنا دیں تو سن لیں ساتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے. آپ کی شان اقدس میں ذرہ سی گستاخی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے. بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی کفر صادر فرمایا ہے. وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتوی کی زد میں آتے ہیں. مالک کائنات ہم سب کو رجوع الی الحق کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ: جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں: تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان. دعوت شیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا، چونکہ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. شام الحرمین پہ اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت آپ دستخط کریں. چلیں آپ. جی وہ تو ایک الگ فتویٰ پہ آپ براہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی جیسے مولانا نے فرمایا جی کہ مولانا نے مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا تک کی رہے. نہیں، آپ بولنے کو منع کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے فرمایا تبھی بول رہا ہوں نا. ہمیں تو خوشی ہے، آپ نے فرمایا تبھی میں تو خوش ہوتا فرما دیں گے. ہوں. میں کیوں کہوں گا؟ آپ تشریف لائیں، ہم تو خوش ہیں. وہ تو مولانا نے کہا ہے تو بول رہا ہوں نا. کوئی بات نہیں. ہاں یہ تاریخ نہیں 15. جی دو آپ دستخط تو فرما دیں. مہمان تو سمجھو یار ہمیں یار چھوڑ رکھا ہے. چھوڑو یار نہیں. چلو ہے نا، یہ تکریم کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہی تو جھگڑا ہے میرے بھائی، جس کو آپ تکریم کہتے ہیں وہ تکریم ہوتی نہیں. یہی تو جھگڑا. ہو جائے گا. چھوڑو نہیں نہیں چھوڑو یار. میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا بس. یہ ماحول ہی اور آپ نہیں نہیں میں نہیں سمجھا تو آپ سمجھائیں گے نا. جتنا میں سمجھو میں تو اسی پہ چالو. بھی تو بات تو پوری کر لیں، پھر آپ سمجھا لیں. لیں جی بسم اللہ. اس پر دو آپ دستخط کر دیں، دو یہ کر دیتے. بس ٹھیک ہے آپ لیں، اس میں کیا ہے. یہ آپ تو بھی ہمارے کریں گے؟ گھر گھر کے اندر ہے نا یہ فتویٰ. اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ہو گیا نا سائن میرے، بس بات ختم ہو گئی. ان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں. آپ نے کوئی پرچہ ورچہ کرانا ہو تو ٹھیک ہے، میں ہی اکیلا چلانا دے، باقی کھان کا چلن گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم پرچے کراتے کہ نہیں کراتے. میں نے تو صرف پہلے آپ ایسے کریں نا، ایک آپ نقشہ طے کر لیتے جیسے آپ نے ٹیلی فون پر کہا تھا. یہ ابتدائی گفتگو. ٹھیک ہے. آپ ایک نقشہ طے کر لیتے. چلے میں اس کو روک دیتا ہوں. چلنا ہے اس طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ. اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی نا. کوئی نہیں، بولتے رہے. جی آپ ایک نقشہ، میں نے ایک نقشہ دیا تھا آپ کے سامنے. جی آپ دونوں الگ کمرے میں بیٹھ کے پہلے گفتگو کریں. مقصد کیا نہیں، میں ایک بات ہے؟ آپ ہی کہہ دیں گے کہ ایک بات میں جیسے فرمائے میں نیا مناظرہ شروع کر دیں. میں تیسری آخری بات عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ دیوبند اور بریلوی حضرات آپس میں قریب آئیں. ایسی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر انہی عبارات پر آپ گفتگو فرمانا چاہیں، چونکہ آپ فتویٰ ہے، ہمارا حق بنتا ہے وضاحت کریں، ہمارے اکابر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کو آپ کافر کہتے رہیں اور ہم اکٹھے ہوں. ایسا تو ہونا نہیں. یا تو ہم آپ کی غلط فہمی دور کر دیں گے اور آپ فتویٰ کفر چھوڑ دیں گے تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے. حضرت جب میں تک میری بات اب سن لیں. جی ہو گئی بات آپ کی. نہیں میری بھی سن لیں.
ہمارے کابر کو آپ کافر بھی کہتے رہیں گے اور ہم اکٹھے بھی ہوں گے، مجھ سے تو ہوگا نہیں. میں آپ کے کابر کو اور ان کے متبعین کو کافر بھی کہتا رہوں گا اور ہم قربتیں پیدا کرتے رہیں گے، ایسا تو ہوگا نہیں. قربتیں تو تبھی پیدا ہونی جب ہم اپنے کفر ختم کریں گے. کفر رکھتے ہوئے تو قربتیں نہیں ہو سکتی نا. کافر تو مرزائی بھی ہیں، آپ ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے. کافر آپ کسی عیسائی کافر کہتے ہیں، آپ ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے. ہمارے کابر کو اور ہم ان کے متبعین ہمیں کافر بھی کہیں گے تو ہماری قربتیں بڑھیں گی کیسے؟ دوریاں پیدا ہوں گی نا. یہ آپ وہی تقریر بالکل ہمارے والی کر رہے ہیں. ہمارا طبقہ جب بھی مناظرے کے لیے جاتا ہے، یعنی میرے سے علاوہ، وہ سب سے پہلے یہ کہا ہے تسی پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو. وہ ان باتوں کو زیر بحث لانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات ابتدا میں ختم ہو جائے، چاہتا تھا کچھ چلے صحیح آگے بات. اگر آپ اسی پر خوش ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کی مرضی پر، آپ کی مرضی کی وجہ سے ہوگا. نہیں میں گزارش کر رہا ہوں، میں نہیں میری سنیں نا، میں آپ کے ادارے میں جو درد لے کر آیا نا وہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا. اگر آپ کی یہی مرضی ہے کہ آپ کے اکابرین کی عبارات زیر بحث آئیں تو بریلوی طبقہ تو خوشی سے اچھلے گا. جو ہماری مرضی ہے نا، ہماری مرضی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اکٹھے ہوں، ہم کہتے ہیں اکٹھے ہوں. پھر ایسے کر لیتے ہیں. لیکن اکٹھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ نہیں، ہمارے ایسے کافر کو ایسے کافر بھی کہتے رہے اور ہم قربتیں بڑھائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے ایک بات کر لیتے نہیں یہ ممکن ہے آدمی ایسے ہیں، دو باتیں کر لیتے ہیں. جتنی دیر تک یہ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، نہ مولانا الیاس گھمن ہمیں مشرک اور بدعتی کہیں گے، نہ ہم آپ کو کافر کہیں گے اتنی دیر تک، جب تک یہ مسائل طے نہیں ہوتے. کیونکہ اب وہ پائپ لائن میں آ گئے ہیں نا مسائل. بس جو قرآن و سنت ارشاد فرماتا جائے. مجھے تو نہ راہ فرار ہے نہ الجھن تو ہے. یہی میں کر نہیں لیں. میری جو بات میں تو تیسری بات کہنے لگا تھا نا، میں نے کہا میری تیسری سن لیں، اس کے بعد آپ کوئی اور فارمولہ دیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ اس درد کو لے کر آئے ہیں کہ دیوبند اور بریلوی قریب ہو. اس درد کو لے کر نہیں آئے کہ صرف ہم تنہا دونوں قریب ہوں. صرف ہم تنہا، ہمیں قریب ہونا چاہیے. ہم دو بھی قریب ہوں پھر بھی کچھ فائدہ ہوگا. ہر ایک کی کچھ نہ کچھ تعلق والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا درد یہ ہے کہ دیوبند اور بریلوی مسلک قریب ہوں، تو میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ جب ہمارے اکابر کو کافر سمجھیں گے تو ہمارا قریب ہونا، کم از کم میرا قریب ہونا مشکل ہے. ہاں آپ اپنے مسلک کے، آپ کے معید 2 4 5 10 جو آپ کے مسلک بریلوی سے تعلق والے ہیں، بے شک اسی تحریر کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے یا کچھ بھی ہے کہ یہ مولانا ناصر صاحب کی بات سے متفق ہیں. اگر اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں اور ہمیں صفائی دے دیں تو دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ جو تاریخ طے کر لیں میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ تو مطلب دیکھیں میں نے تو من پسند من پسند نہیں، میں نے اپنا شیخ دیکھیں میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ آپ میرے اکابر کو کافر کہیں گے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. میں دلائل سے اپنے کابر کے کفر کو ختم کروں، آپ اس کی تائید کریں، بیٹھیں. ہمارے لیے قریب ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے قریب نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو مسلمان مانیں گے پھر ہی قریب ہوں گے نا. جب آپ نے کہتے مشرک کہتے قریب ہو جائیں. میں جو شیخ میں نے کہا جو میں کروں گا، مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی نہ، میں تو اپنی رائے نہیں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں ترجمان ہے نا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں میں جو رائے دوں گا اس پر بات کریں گے. میں نے صرف گزارش کی اگر آپ دیوبند اور بریلوی مسلک کو قریب کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ 2 دن فرما دیں، 2 مہینے فرما دیں، میں انتظار کروں گا. آپ اپنے احباب کچھ طے کر لیں، آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق، انہیں آپ کو نمائندہ طے کر لیں. بھائی مولانا سید اسد صاحب جو اعتراضات کی نا ہمارے یہی ہیں، آپ مولانا اس کی صفائی دو، ہمیں دلائل سے قائل کر لو. یہ نہیں تو ہم دیوبند بریلوی اکٹھے ہیں. ہمارے لیے یہ بڑی، ہم آپ کی پیشکش قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 لفظی بات. آپ کتنا وقت ہمیں لینا چاہتے ہیں؟ اب تو ہے ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، ربیع الاول کے بعد فروری کر لیں، فروری کر لیں، دیکھیں 4 مہینے لے لیں. مجھے ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں نا یہ نہیں ہے یہ ہونے ہی انج کرو، ایسے تو نہیں ہوتا. میں کوئی کہہ رہا ہوں اب سنیں تو حضرت، انشاءاللہ ہماری تنظیم ہے تنظیم المدارس، مولانا مفتی منیب الرحمان اس کے صدر ہیں. تو جیسے آپ نے کہا لیٹر پیڈ پر، تنظیم کے لیٹر پیڈ پر آ جائے گا کہ میں ترجمہ. وہی وفاق ہے جی وفاق. آپ وفاق کی طرف سے لے لیں گے پھر.
وہ تو ظاہر ہے وفاق تو وفاق کے مقابلے میں چلتا ہے نا. جی ہاں. میں نے صرف آپ سے کی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اب کہ اگر ہمارے درمیان نہیں، میری گزارش سننے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان نہیں، مسالک کے درمیان ہے. مسالک کے درمیان. ہم نے مسالک کو لے کر چلنا ہے. ہمارے 5 وفاق اکٹھے ہو رہے ہیں، اختلافات کے باوجود بھی اکٹھے چل رہے ہیں. چلتے ہیں. دیوبندی بریلوی جو اکٹھے نہیں ہوتے، اس کی بنیاد یہی ہے. یہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی تھا؟ یہیں سے یہیں سے شروع ہوا ہے. یہیں سے شروع. اس کا مطلب پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ تو آپ ایک نے منٹ. ہمارے من کی بات میں کی وہی ہے گزارش کر رہا مولانا. ہوں، یہی مانا اس کو ختم کرنا چاہیے نا. اب اس کا مطلب یہ بھی اب اس کا مطلب- اب مجھے بات تو کرنے دینا کہ ہمارا اور مسلک دیوبند کا جھگڑا صرف یہی ہے. آپ کا یہی موقف ہے. میں آپ سے پوچھ رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہوں. میں تو یہی کہا نا کہ ہمارا بنیادی طور پر تو یہی ہے نا. ٹھیک، تو یعنی ہم پر شرک کا فتویٰ تو نہیں ہے نا کہ ہے. جب ہوگا تو ہم کریں گے. ابھی آپ پورا کر لیں، ایک فریق بات پوری کر لے، پھر ہماری باری نہیں آئے پتہ گی. ہوگا نا آپ کی باری آئے گی تو آئے گی. نمبر 2 پھر کیا آئے گا؟ اگر انہی باتوں کے آپ نے بعد کیا پہلے آئے مجھے گا؟ فرمایا کہ مولانا 4 سال بھی لگ جائے ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے لڑیں. پہلے اس کو حل کر لیں، ٹھیک ہے حل کریں گے. اس کے بعد اس کو چھیڑ لیں گے. اس کے بعد کس کو چھیڑیں گے؟ جو آپ کہیں گے نہیں، چھیڑ لیں گے. جو ہم پر الزام ہے نا وہی ہے نا. جو ہم الزام لگائیں گے ہم چھیڑیں گے نا. ابھی تو آپ کا الزام ہے نا، آپ ختم کر لیں. میں نے تو ان کے یہ الزام نہیں لگایا تھا، یہ تو آپ ہی نے لسٹ نہ، نہ، بنائی تھی. میں نے اب پوچھا ذرا نا سن تو لے نا حضرت، میں ایسے نے نہیں کریں. اور تو نہیں ہاں، میری تسلی رہا تھا. تسلی سے بات کریں. جب آپ خاموش ہو جائیں گے پھر شروع کرو. چلیں، یعنی اور پھر جھگڑا تو کوئی نہیں ہے نا، کلیئر ہو جائے نا. آج یہ ابتدائی بات میں ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، جس ہم درد کے ساتھ ہم آپ تو آئے سمجھتے نا- ہیں کہ ہم پر شرک کا الزام غلط ہے، اور بالفرض اگر ہم پر شرک کا الزام ہے، صحیح ہے، تو ہم توبہ کریں گے. میں بھی کہتا ہوں جو گلساخ ہمارے الزام لگا رہے ہیں نا، میں نے بنیاد کہاں سے شروع کی ہے؟ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ مولانا ہماری آج کی گفتگو یہ مباحثہ مناظرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے آغاز شروع کرنا ہے، ہم بنیاد باندھنے، کچھ نہ کچھ ہمیں طے کر کے اٹھنا چاہیے. یہ آپ نے فرمایا تھا. تو میں بھی کہتا ہوں کچھ نہ کچھ طے. آپ نے دستخط فرما دیے، میں اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں. اب آپ اس کے اوپر آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے، یہی بنیادی ہے، کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں نہیں، یہی نہیں بنیاد ہے. نہیں، بنیادی 2 ہی ہیں نا. آپ کی جمعیت کے ذمہ دارات، وفاق کے ذمہ دار، اسی پر سائن کر دیں. مجھے آپ فرما دیں جی میں مولانا مہینے تک کرا سکتا ہوں، 2 مہینے تک کرا سکتا ہوں. جب آپ کروا لیں آپ بتائیں جی میرے سائن ہو گئے ہیں، اب تاریخ طے کریں. انشاءاللہ ربیع ثانی میں ہو جائے گا. ربیع ثانی بھی ہو جائے، اس کے بعد پھر اگلی تاریخ طے کر لیں. ٹھیک ہے جی، بنیاد بن گئی. لیکن وہ آپ درمیان میں رہ گئی. یعنی مطلب ہے جھگڑا صرف یہی ہے کہ اور بھی ہیں؟ جو آپ کا پہلے آپ کا ختم ہو جائے نا جی. نہیں، یہ تو پھر وہی نہیں نہیں، پھر وہی کیا خاموش. نہیں بھائی، نہیں، خاموش بھائی. نہیں، پوچھنے دیں. آپ کے ساتھ ہی پوچھتے میں کو منع کرتا ہوں. ہماری بس ہو گئی نا بات. آپ ادھر بات کریں نا، وہ مجھ سے. انہوں نے آپ کو فون کیا تھا، اس میں صرف انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ہمارے اوپر 2 الزام ہیں، مشرک اور بیتی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں مولانا، اس پر اب میں تو میں بھی نہیں آ رہا. میں کہہ دوں پہلے جو ان کے الزامات ہیں ان نے دستخط فرما دیے، تحریر ہوگی. ربیع ثانی تک وہ جمعیت اور وفاق سے اپنی نمائندگی لے لیں گے. اس کے بعد ہم تاریخ طے کر لیں گے عبارات پر. اللہ اللہ خیر سے بنیاد بچ گئی. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بنیاد بنا دی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ساڈی تو جان چھٹی نا. ساڑی بھی اچھا دیکھو اچھا تو مشکل جی پایا ہی نہیں نا کہ سوکھا تو رکھے تو کہنا سوکھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا اپنا مسلک کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں تو کہڑے پاسے چلے ہیں، اصل بنیادی گل تو کردا ہی نہیں. اسی تو بنیاد تے لے آندا. بس شکر ہے اللہ کا. شکریہ جی، شکریہ تھوڑا. میں ایک گزارش تھی، جی حضرت نے ابتدا میں جب آپ سے گفتگو کی تھی تو حضرت نے پہلے رکھا شرک، پھر بدعت، پھر گستاخی. بس ہم نے یہ کیا کہ پہلے گستاخی کو، اس کے بعد مولانا میں کہتا ہوں بس سب جو مولانا فرمایا نا جی، ایک بنیاد دیکھیں نا، ایک دیوبند ایک بریلوی. جب اختلاف یہاں سے شروع ہوا ہے، لڑائی یہاں سے شروع ہوئی ہے، ٹکڑے یہاں سے شروع ہوئے ہیں، جب یہ بنیاد ختم ہو جائے گی تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے نا. 100% اصولی بات ہے یہ. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں 100% کہ اصول. جہاں سے لڑائی شروع ہے اس کو ختم کریں، اس کو چھوڑ کے آگے ہم اکٹھے ہوتے بھی رہیں گے. پھر یہ مسئلہ اٹھ جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. مولانا سی میں اور آپ پیار کرتے ہیں. آپ مسلح پر کھڑے ہو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. میں کھڑا تو آپ پڑھا لیتے ہیں. آپ کے لوگ کہیں گے جو مسلمان ہو گئے وہ تو تھانوی نے مندے نہیں، آپ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ آپ پھر وہیں کھڑے ہوں گے. اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہونا. ہوگا جواب. نہیں میں ویسے انہوں نے یہ کہنا بھائی جہاں سے بنیاد ہے مولانا بنیاد، میں چاہتا اور جو میرے عوام ہے نا، ہاں یہ بالکل اس کو ختم کریں. آپ نے میرے طبقے کو خوش کر دیا. جی دیوبندی تو عبارتوں پر گفتگو ہی نہیں کرتے،
ہم تو تیار ہیں. بابا ٹھیک ہے پھر. ہاں جی پھر ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی دور ہو گئی نا جی, کرتے ہیں کہ نہیں. وہ پتہ چلے گا نا پھر غلط فہمی. مولانا دیکھو نا جی, میں کہتا ہوں مسئلہ حل ہو گیا. ابھی ربیع الاول, ربیع الثانی, آپ ربیع الثانی کی 29 تاریخ تک کر لیں گے. نہیں کچھ بھی ہو, آپ نمائندگی دے دیں گے, آپ خود تشریف لے آئیں, لڑکا بھیج دیں, ہم وصولی اس پہ ڈال دیں گے. اس کے بعد ہم مشورے سے تاریخ طے کر لیں گے. اب جی بات کرنی اس میں آپ چاہیں ہم 4 گھنٹے رکھ لیں, چاہے 4 دن رکھ لیں, چاہے ایک مجلس میں ساری کریں, وہ جیسے بھی ہو. میں گزارش کرتا ہوں, ہمیں کوئی تسلی نہیں, تسلی سے بات کریں 4 سال لگے انشاءاللہ. اس میں نہ آپ کو جلد بازی ہے نہ ہمیں جلد بازی ہے. اللہ خیر صلاح. تحریکی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, مدرس بندے کا کیا ہے, جو جلد جلدی میں ہوتا ہے نا.